انسان اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا اور اپنی بہتری چاہتا ہے، برا بھی نہیں وہ بننا چاہتا اور فساد بھی نہیں کرنا چاہتا، اچھا بننا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے معاملات میں انسان وہ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، جو اس کا دل بھی نہیں چاہتا ابتداً، پھر وہ ایسے کام اور ایسی حالتوں پہ پہنچتا ہے کہ خود اس کو بھی نہیں پتہ چلتا وہ کیا کر رہا ہے، اور دوسرے بھی جو ہے وہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوتے ہیں۔ تو کم و بیش اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو وہ ہوتا کیوں ہے اس طرح؟ ہوتا اسی لیے ہے، اس طرح ہے کہ جیسے مثال کے طور پر انسان کے ہاتھ میں کوئی بیماری لگ گئی، کینسر ہو گیا یا کوئی اس طرح انفیکشن ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے احتیاط کرو، اپنے ہاتھ صاف رکھو، اپنے جسم صاف رکھو۔ لیکن جب وہ نہیں کرتا، وہ ایک بیماری مثلا لگ گئی، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ اس حصے کو، اس عضو کو، اس دل کو ہی یا جگر کو ہی وہ اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جگر، اگر انسان چاہے بھی تو وہ جگر خون نہیں بنا سکتی، انسان چاہے بھی تو وہ انگلی اس کی جو اب وہ جراثیم لگ گئے ہیں، خراب ہو گئی ہے، زخمی ہو گئی ہے، تو وہ انگلی کام نہیں کرے گی، تو وہ یعنی عضو خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اگر کوئی ایسا عضو خراب ہو جائے جس کا تعلق پورے جسم سے ہے، وہ پھر سارا جسم انسان کا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان تکلیف میں وقت گزارتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے ذہن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جو اللہ پاک نے اس کو نفس دیا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کو جو دل دیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ابتداً تو وہ دل پاک ہوتا ہے، نفس بھی پاک ہوتا ہے اور دماغ بھی یعنی پاک ہوتا ہے۔ پھر جب وہ جو احتیاط، جو صفائی ستھرائی، جو احکام دیے گئے، وہ سمجھتا مجھے ضرورت نہیں، لیکن جب وہ ایسا نہیں کرتا، ان پر پابندی نہیں کرتا، تو پھر وہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاملات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو شعور اور احساس نہیں رہتا، وہ پھر اپنے آپ کا بھی ساتھ کبھی دوسروں کا بھی وہ نقصان جو ہے وہ کر جاتا ہے۔ تو اس جو درستگی کو اور صفائی اور پاکی کو، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، یعنی تزکیہ کا معنی صفائی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چیز یعنی نشو و نما پا سکے۔ اس کی آسان مثال سمجھنی ہو تو جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہے، تو اس کا تزکیہ یہ ہے کہ اس کے جڑی بوٹیاں ادھر ادھر کی جو فضول اگی ہوئی ہیں ان کو وہ صاف کر دے، اور وہ جو اچھا پھل ہے یا جو بھی اس نے لگایا ہوا ہے پودا، اس کا جو ہے وہ یعنی جتنی بھی نشو و نما اس کی یعنی بڑھنا، پھلنا، پھولنا وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، اس پورے معاملے کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، یعنی اس کا صاف ہونا اور پھر جو ہے برائی سے صاف ہونا اور اچھائی کا جو ہے بننا۔ اب یہ کربلا کا میں نے پہلے بھی آپ سے بات کیا کہ اس کی پیچھے صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، جتنے بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جو واقعہ ہوا اور جو نقصان یعنی یزید نے کیا، کو پیچھے وجہ اس کا محرک وہ ایک ہی بات ہے، کوئی دوسرا نقطہ نہیں ہے سوائے کہ ایک بندہ ہے جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، نہ کرایا، نہ اس طرف توجہ کی پورے طریقے سے، یہاں تک کہ
اس کی حالت وہ بن گئی جو بن گئی، یعنی بندہ جب اس درجے پہ آتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بس میں ہی بات اس درجے پہ آ جاتا ہے کہ وہ نہیں رہتی، یعنی اتنا غلبہ آ جاتا ہے بس، تو پھر بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن اب وہ جس طرح بندہ ایک پاگل ہو جاتا ہے، ایک بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ حالت اس کی پہنچ جاتی ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ اسی چیزوں سے ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی محبت ہو گئی، حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی سے ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جو واقعہ پیش آیا تو پیچھے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو حالانکہ بڑے اچھے دور میں رہ رہا تھا، لیکن اس نے سمجھا کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اپنا وقت گزارتا رہا، نیکی آئی بعض دفعہ کر لی پہلے زمانے میں، لیکن تزکیہ نہیں کیا، یعنی وہ کسی کے ہاتھ پار، کسی کے مثلا اپنے والد صاحب ان کے یعنی اس کے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یا اور بڑے بڑے عظیم صحابہ زندہ تھے، وہ بڑے بڑے عظیم تابعین زندہ تھے، تو وہ باقاعدہ اس نے نہیں کیا میں ٹھیک ہوں، سب وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کیا ہونا ہے، لیکن وہ حالت جو ہے وہ اس حالت تک جا پہنچی کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ اب اگر صاف پتہ ہے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کون ہے، وہ اللہ کے رسول کے جو ہے وہ نمائندے ہیں، وہ اللہ کے رسول کا نمائندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے، تو گویا وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے مترادف ہے۔ تو یہ ہوا کہ یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ اسی طرح جو ہے شیطان کا تو شروع سے تو دل نہیں میں نے غلط ہونا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے برائی کرنی ہے، یا ابتداءً تو وہ اپنے اچھے ہی خیال سے اپنا چل رہا تھا، لیکن تزکیہ کی ضرورت نہیں، بندے سمجھے ہم ٹھیک ہیں جس طرح چل رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ اپنا یہ چیز ایسے ہی بعض دفعہ پھر جو ہے اپنے انسانوں کے رشتے آپ دیکھ لیں ان میں ہوگا، بعض دفعہ پھر وہ اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، وہ بندہ جی گستاخ ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا جی، بے ادب ہو گیا، کیوں ہو گیا کہ اس نے وہ نہیں کیا، اپنی صفائی تزکیہ نہ ہوا، تو پھر وہ یہی ہونا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے خامد ہے وہ بیوی پر ظلم کر رہے، وہ کیوں، بیوی ہے وہ خامد پہ کر رہی ہے، وہ کیوں، یہاں تک کہ مطلب ہے کہ نہیں شاگرد جو ہے وہ استاذ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، مرید پیر کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ایسے کئی معاملات ہوئے ان لوگوں کے۔ تو یہ سارے کا ایک پوری کھیپ ہے، یعنی بندہ رب کے سامنے اکڑ جائے، نبی کے سامنے جو ہے امتی وہ اکڑ جائے گا، تزکیہ نہ ہوا، صحابی کے سامنے دوسرا بندہ اکڑ جائے گا، جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یزید جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، اس دور میں تھا لیکن صحابہ کو دیکھنے والا تھا، تو وہ اپنا چیز کرنا۔ اب اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ہلکی سی لیتے، کوئی نہیں یہ ہو رہا، لیکن وہ آپ خود غور کر لیں گے اپنے اوپر کہ وہ جراثیم وہ چیزیں اس حالت تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ بندے کو کہتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بھی خلاف ہو جاؤ، تو بس ٹھیک ہے ہو جاؤ، بس اپنی بات نہیں، میری طریقے پہ نہیں چل رہی، میری مرضی نہیں چل رہی، پیچھے کہانی وہ تزکیہ نہ ہونے کا۔ پھر میں نے بتایا کہ واقعہ کربلا صرف جو ہے تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا، اور نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا، کیا ہے تزکیہ جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، وہ انسان وہ جن اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، نہ وہ سننا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی، میں جو آیا کروں، میں جو صحیح سمجھ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے۔ جیسے شیطان نے بھی اپنی مرضی کی، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، یزید نے اپنی مرضی کی کہ میں بہتر ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرے ہی بیعت ہونی چاہیے، اسی طرح جو ہے اور لوگ ہیں، اسی طرح آپ کا بھی اپنا معاملہ دیکھنا، ان کو تو چھوڑے، وہ تو مثالیں ہو گئی، فرعون ہو گیا، نمرود جو بھی ہے، وہ یزید ہو گئی، جو بھی ہے، آپ اپنا دیکھیں، آپ کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ بھی رب کے ساتھ جو تعلق ہے، بعض دفعہ بھئی وہ رب جانتے بوجھتے ہوئے بندہ رب کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف چل رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے مخلوق کے
وہ ساتھ اچھی طرح نہیں دے رہا، مطلب ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہے اولاد کا کیا درجہ ہے، خامن اور بیوی ہے، اولاد اور ماں باپ ہے، شاگرد استاذ ہے، وہ پھر جو ہے وہ اس طرح ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام تو بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے اپنی امتوں سے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی، تو وہ تو سر توڑ بھرپور کوشش کرتے بچانے کی، لیکن وہ بندہ مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی وہ باغی سمجھ لے ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کا تو بڑا دل ہوتا ہے آخری تب آخر تک جو ہے ان کو موقع دیا جائے، ان کو رہنمائی دی جائے، ان کو ہدایت دی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، لیکن وہ الٹا ہی اثر وہ لیتے ہیں۔ لیکن سارا پیچھے وجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا انہوں نے پروسیس، ابھی ہمارے جو طریقہ دیکھ لیں آپ لوگ چل رہے ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں اس نے پروسیس چوتھے درجے تک بھئی کس نے مکمل کیا ہوا تھا، وہ نفس کا جو تزکیہ ہے وہ چوتھے درجے پر مکمل ہوتا ہے، پہلے اعضاء کا ہے، پھر دماغ کا ہے، دل کا ہے، نفس ہے، پھر آگے جو ہے چلو روح کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جو صحیح معنوں میں نہیں کرے، صحیح معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جو استاد ہے وہ کہہ دے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے آپ کا جو کم از کم درجہ تھا وہ ہو گیا، آپ اس پر پابندی کریں، اللہ سے تعلق رہے، ڈرتے رہیں، پھر یہ معاملہ نہ ہونے۔ تو وہ کوئی جو ہے وہ ایک خواب پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کے ذکر کی میں کوئی نور نظر آ گیا، کوئی دل میں کیفیت پیدا ہوئی، وہ اس کو بڑا کچھ سمجھ لیتا ہے، کوئی کچھ سمجھ لیتا ہے، کوئی کسی کو جس طرح میں نے کوئی چیز نظر آ گئی، کوئی کشف ہو گیا۔ تو یہ چیزیں یعنی مضبوط چیزیں نہیں ہیں، نہ ہی ان چیزوں پر حساب ہوتا ہے، نہ ہی ان چیزوں پر سزا ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندے کو روز بری خواب آتی ہے، اس پر کوئی حساب کتاب نہیں، آتی رہے، کوئی حساب کتاب نہیں، نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ ایک بندے کو روز اچھی خواب آتی ہے، اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، وہ تو اس کا بندے کا دخل ہی نہیں، اس کی بری خواب آ رہی ہے شیطان اور نفس کے، اس لیے بندے کو نہیں یعنی اٹھایا جاتا، اچھی خواب آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، فرشتوں کی، بندے کا کیا دخل، بندے کو تو جو ہے وہ اس نے جو کچھ کرنا ہے اپنے اختیار سے اس میں ملنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ ایک تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بندہ نے اتنا بڑا اپنا بھی نقصان وہ کر گیا، اب کتنے صدیاں ہو گئیں تو کتنے عذاب میں، اور پھر جہنم میں کوئی معمولی بات نہیں ہے بندہ ہوا، اور دوسروں کا بھی عارضی طور پر تو نقصان کیا، یعنی مثال کے طور پر سیدنا امام حسین عمدی طور پر تو ان کا نقصان نہیں کر سکا، ان کا ایمان، ان کے اعمال سارے وہ تو اسی طرح وہ تو اللہ سے اللہ ہوتے گئے، لیکن جو ہے دنیاوی طور پر تکلیف دی تو یہ بھی مطلب غلط چیز ہے۔ تو اس لیے اپنے پر غور کریں اور دیکھیں آپ کا سفر کدھر ہے۔ یزید کی طرح صرف مجلسیں اٹینڈ کرنا اور بیٹھنا اور ساتھ رہنا نیک لوگوں کے، کبھی چلے جانا، اس سے نہیں ہوتا، یہ وہ بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ ہم تو مطلب تبلیغ ہمارے لیے کرنا ہوئے، وہ جہاد میں بھی تلوار سے کافروں کے ساتھ لڑنا، سیدنا امام حسین بھی ساتھ ہوتے، اسی فوج کا حصہ یزید، اسی فوج کے حصے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ساتھ بھی رہنا، جہاں ذکر اذکار ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، جمعے میں بیان ہو رہا ہے، تو اس سے تزکیہ نہیں ہوتا، یہ ساری معلومات ہوتی ہیں، یہ ساری ایک ترغیب ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ تزکیہ اس وقت ہوتا ہے جب بنیادی طور پر بندے نے جھک جانا ہے اور کہنا ہے ایک بندے کو میں یہ اپنا جہاں گزرنا چاہتا ہوں، اس کا جو شیخ اور مرشد جو بھی ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، یا اس زمانے میں رہ رہا ہو وہ نبی ہو، یا بعد کے زمانے میں رہنے والے لوگ آئیں گے قیامت تک، امام مہدی ہوں، یا درمیان میں آنے والے لوگ میں تب ہو، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اس پر جو ہے بندے کو توجہ کرنی چاہیے اور اپنا معاملہ درست کرنا چاہیے، اور اپنے اطلاع اور اتباع یعنی دیتے رہنا چاہیے، اور تو اسی طرح جو ہے وہ معاملہ جو ہے چلتا ہے، اور پھر بندہ بچا رہتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बयान किया ना उससे क्लारिफिकेशन वास्ते पहले भी आपने बताया होगा, जो मेरे जैसे बंदे को याद नहीं रहता। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये है, कुर्सी है, रूह है, इसको अल्लाह पाक ने ये चार चीज़ें दी हैं, तो ये उस पर हावी हो जाती है। मतलब कि ये इसके कहना नहीं मानती। यहाँ ये मेरी समझ में ना है तो वो रूह जिसको अल्लाह पाक ने पैदा किया और उसको ये मानते हैं। अब इसके ये तो पता है अज़ाब का तज़किया है, अज़ाब फिर रिएक्ट कर रहे हैं, रूह उसको मना क्यों नहीं करती। तो ये समझने के लिए इसी तरह और एक जो आपने दूसरा फरमाया कि उस्ताद जो बंदा जाता है बंदे तो सब ही उनको कहते हैं मैं उस्ताद हूँ, तज़किया कर रहा हूँ। मेरे जैसा बंदा है, जितने उलमा हैं जो ये करते हैं, तो बंदे को तो इनको पता नहीं कि ये तज़किया मतलब वो करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, तो वो तो उनको फॉलो कर रहा है। ये दो चीज़ें तो जी जी हाँ जी, वो जो आपने पहली बात पूछी कि रूह क्यों नहीं मना करती। देखिए, एक तो रूह में हो या कल्ब में हो, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने ये चीज़ रख दी है, नेकी और बदी का जो इम्तियाज़ यानी फ़र्क है कि भाई ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता ये काम अच्छा है बुरा है। अच्छे बुरे का एहसास काफिर हो हिंदू हो तो वही जान बचाना अच्छी चीज़ है, सच बोलना अच्छी चीज़ है, किसी की मदद करना। तो नेकी बदी का जो शऊर है वो अल्लाह पाक ने उसमें रख दिया है। पहले तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा कि ये मैंने उसमें वदीयत कर दी ये चीज़ कि उसको नेकी बदी का खुद पता चलता है। बाकी जो है रूह जो है, जिसे आप हमारे हैं कि रूह को ही वो इख्तियार दिया गया है, यानी रूह ही वो फैसला करने वाली चीज़ है। यानी वो जो इख्तियार की मान अगर आप गौर करें तो आप जो जब ये वाक़या पेश आया तो हम कहते हैं वो आलम अरवा में पेश आया, यानी रूहों को अल्लाह पाक ने यानी इकट्ठा किया। इसका मतलब है कि वो जो इख्तियार वाली कुव्वत है वो ना नफ्स को मिली हुई है, ना जिस्म को मिली है, ना दिमाग को, ना दिल को, इसलिए कि ये चीज़ें तो आई बाद ही हैं। ये तो टूल्स हो गए ना, ये तो एक इम्तिहान के लिए मान्यतें दी गई हैं। तो वो जो इख्तियार और मामला जो हुआ वो जो अमानत वाला वो सिर्फ उस वक़्त रूह ही थी, इनमें से कोई चीज़ मौजूद इस तरह जिस्मानी तौर पर नहीं थी। ये तो सारी बात किया है तो वो रूही यानी कर रही होती है, रूही में वो शऊर भी है और वो अपना वो कर रही होती है। और दूसरी चीज़ें में भी इतना ज़रूर तमीज़ होती है, नफ्स में भी हो या दिल में भी हो कि बुरा है अच्छा है, वो इनमें भी होता है, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं इख्तियार की। इसलिए हम फिर ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने मिसाल के तौर पर नफ्स पर जुल्म किया। ये नहीं होता भाई नफ्स उस पर जुल्म कर रहा है, नफ्स को क्योंकि इख्तियार नहीं, वो जुल्म कैसे कर सकता है, तो वो तो तरगीब दे सकता है, लेकिन फैसले की कुव्वत जो है वो तो रूह के पास है, वो उसने करना। इसलिए फिर रूह को भी अजाब दिया जाएगा, यानी क़यामत वाले दिन असल अजाब तो रूह ही को होना है, जिस्म तो सिर्फ अजाब पहुँचाने का जरिया। आप सोचें खुद, असल अजाब रूह को होना है और जिस्म को भी होना है, लेकिन असल रूह को है। वो जिस्म जो है इस्तेमाल होता है वो रूह तक वो पहुँचाने के लिए कि तूने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया है। जो मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में आता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन, कि जब जिस्म जल जाएगा जिल्द तो एक और जिल्द वो क्यों दी जाएगी, लियज़ूक़ुल अज़ाब, अज़ाब चखने के लिए, क्योंकि रूह बज़ाते खुद और चीज़ है, उस पर इतना असर नहीं, मतलब है वो मतलब आग और ये चीज़ें उस तरह असरअंदाज नहीं होती जिस तरह वो की और चीज़ है, उसके लिए भी अल्लाह ने रखा हुआ है अज़ाब। लेकिन जो है जिस्म पर जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं उस पर नहीं होती, गर्मी सर्दी। तो ये चीज़ जो है वो जी। और अगर थोड़ा अगर आप देखेंगे तो और करेंगे तो दुनिया में भी ऐसा ही है। दुनिया में भी मसलन मेरी अगर
ادھر وہی چیز چھری کاٹتی ہے تو ادھر تو درد نہیں ہوتا مجھے، یہ درد ادھر نہیں ہے، نہ ادھر کچھ ہوا ہے. جس طرح وہ ٹیکا لگا دیتے ہیں یعنی جلد کو مطلب سلا دیا تو کاٹا ہے تو اس کو کوئی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے وہ جو ادھر چیز لگتی ہے یعنی تو وہ سگنل کے ذریعے ایسے ایک سگنل یعنی نسوں کے ذریعے الیکٹریکل سگنل کے لیے وہ دماغ میں جاتی ہے کہ بھئی فلاں کچھ ہے لگی ہے، تو وہ دماغ تک میسج پہنچتا ہے. پھر فیل کیا کرتا ہے وہ دماغ نہیں بلکہ وہ روح ہی کر رہی ہے، مطلب ہے کہ یعنی سمجھیں. تو اسی طرح جو ہے مطلب کسی حد تک جو ہے دماغ میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ جاتی وہ جو کانشیس ہے اس چیز کی وہ یعنی روح ہی ہے، وہ سگنل جا رہے ہیں ادھر تک اس تک، اگر نہ پہنچے تو نہیں. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. تو آخرت میں بھی جو ہے وہ یہ چیزیں مطلب یعنی اسی طرح جہنم کا میں نے بتایا. تو روح کیونکہ پوری مجرم ہے، اگر وہ جسم کو تو اختیار ہی نہیں، دماغ کو تو اختیار، دل کو نفس کو پورا اختیار نہیں ہے ان کا، تو ان کو جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر ہم جو دعا بھی کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی ظلمت نفسی، یا قلب کو اگر مریض بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ دل کو اگر کالا کیا ہے سیاہ کیا ہے تو وہ روح وہ اختیار سے وہ روحی اختیار سے اپنا نہیں کر رہی ہے، تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ سارا یہ کر رہی ہے، سارا معاملہ یہ ہے. تو ایک روح کا وہ حصہ ہے جس میں اللہ پاک نے جیسے روح پھونکی اور اس میں صلاحیت رکھی، تو اس میں وہ پوٹینشل تو موجود ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے پھر جب وہ اچھی صفات کی بجائے بری صفات بھی بندہ اپنا لے تو وہ پھر جیسے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح وہ پھر یعنی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی پہلی بات یہ تو میں نے تھیوری کا جواب آپ کو دے دیا، لیکن آپ خود بھی اس پر گواہ ہیں. مثلا آپ سوچیں مثلا آپ نے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، دماغ میں بھی آ رہی ہے بات، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں فیصلہ آپ کے پاس، وہ فیصلہ کرنے والی چیز وہی ہے. یعنی آپ خود تجربہ روز کرتے ہیں. ایک تو تھیوری نا علمی جو چلو ہمیں قرآن حدیث نے بتایا وہ تو پتہ چل گیا، لیکن یہ تو بذات خود ہم روز کر رہے ہیں. اس طرح مطلب ایک بندہ ایک بات بتاتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کرنا چاہیے نہیں، اب یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، دماغ بھی انفارمیشن دے رہا ہے، لیکن وہ میں نے کر لینا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ اندر کی چیز ہی کر رہا ہے بندہ، اس کا وہ کر رہا ہے، دوسری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے پھر بندے کو سزا بھی ملتی ہے کہ اس نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا یہ چیزیں. تو یہ چیزوں کا اگر تزکیہ ہو جائے تو یہ بھی پھر اس کی مدد کرتی ہیں اچھا فیصلہ کرنے میں، اور اگر ان کو خراب کر دے تو پھر جو ہے یہ اس کو بھی خراب مطلب فیصلے کرنے پر، جیسے نفس ہے اگر مارا ہے تو برائی کی طرف اکسائے، اگر وہ نفس مطمئنہ ہے تو وہ اچھائی کی طرف اس کی مدد کرے گا وہ چیز اس طرح. تو یہ چیز ہے. باقی آپ فرما رہے تھے کہ لوگ بھی فالو کرتے ہیں، تم کو نہیں پتا کہ وہ جو بندہ آگے اس کا وہ تزکیہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا نہیں، یا کیا یہ بندے تو ان کے پاس جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، تزکیہ کرانے کے لیے، وہ ان کو کہتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، وہ تو ان کو فالو کر رہے ہیں. بے شمار لوگ بندوں کو اسی حالت میں کہ وہ تو استاد کی مان رہے ہیں کہ وہ استاد ان کو یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے، وہ غریب تو سچ سمجھتے ہیں. جو بندہ دیکھیں اللہ پاک نے بندے کو شعور بھی دیا ہوا ہے. یہی ایسے ہی مثال لے لیں کہ کئی بندے ہیں وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں، وہ عیسائی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہودی کے، لیکن اللہ پاک نے یہ جو شعور دیا بھی حق، یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ تم میں بھی دماغ دیا ہے، حق کی تلاش کرو کہ تمہیں وہ صحیح راہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو اگر تو بندے نے وہ نہیں کر رہا تو وہ بھی مجرم ہے. اسی طرح بندے جاتے ہیں مثلا طور پر
علماء کے پاس، پیروں کے پاس یا چوزی، تو ان کو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پتہ ہونا کہ ہمیں چاہیے آخر کیا، ہمیں اللہ اس کے رسول کا قرب یعنی چاہیے۔ تو وہ بندہ آگے اگر تو ننگا نیترا وہ کوئی غلط ہی کام کر رہے تو یہ تو ان کو بھی پتہ ہوگا، دل ان کا بھی گواہی دے گا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں کر رہا لیکن ان کو اس نے لگایا ہوا ہے ادھر، تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی نیت اچھی ہے اور وہ نیک نیتی کے ساتھ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ بندہ اس کو نیکی کی بات ہی بتا رہا ہے لیکن وہ تزکیہ یا اس طرح کے اونچے دیں، لیکن اگر اس کی نیت میں صدق ہے تو اللہ جل مجدہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اپنے فضل و کرم سے بنا دیتا ہے کہ اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، یا یہ بندہ اللہ پاک ملا دے گا کوئی، یا اس کو خود کرم اس پر کر دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اگر بندے کی نیت بالکل ٹھیک ہے، سچی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ میں نے جو صحیح ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو ایسے واقعات بھی ہیں۔ اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ میں ہدایت دے دیتا ہوں اس بندے کو جو طلب رکھتا ہے صحیح۔ تو چاہے وہ بندے، ایسے کئی بندے ہیں وہ بندے بھٹکا رہے ہیں ان کو، اور بندے یعنی ادھر ادھر کی باتیں غلط یہ وہ، تو وہ بعض دفعہ ان کو 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد پتہ چلتا ہے، تو وہ پھر دوسری طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کی جو وہ کمی ہے جو انہوں نے وقت ادھر ان کا ضائع ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ پاک ایک دن میں بھی، مطلب چند مہینوں میں بھی جہاں انہوں نے پہنچنا تھا وہ پورا کر دیتا ہے۔ نیکوکار کا اجر جو ہے اچھی نیت کے ساتھ کیا ہوا ہو تو اللہ پاک جو ہے وہ یعنی ضائع نہیں کرتا، لیکن جو ہے اگر وہ جان بوجھ کے ادھر لگا رہے پتہ ہوتے ہوئے بھی اب کیا مطلب یعنی کرنا، میں نے یہ کیا، تو پھر جو ہے وہ اس کو ملتا بھی نہیں، اور وہ مجرم بھی اس کو جو ہے وہ اپنی ٹھہرایا جائے گا، یہ چیز ہے۔ جی 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 پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ سوسائٹی میں آئے، میجارٹی قسم کا معاشرہ ہے جہاں پر اس کے اوپر حکومت کرنا بھی نہیں کوئی چاہتا ہے، ایسا سوسائٹی پڑھی لکھی تھی نہیں بالکل، عقل و شعور کے لحاظ سے بھی اس طرح کی، لیکن آپ نے جب اپنے کام کیا وہی لوگ جو تھے وہ نکل کر کے ایسے کام کرنے لگے اور ان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، وہ نور نبوت سے فیض پانا شروع ہو گئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک وارث ہے جو نور نبوت کا یا علماء کی حیثیت سے یا اولیاء کی حیثیت سے ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں اس میں اس مقبول کو رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کو سے بڑی فیضان حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی کہ سوسائٹی کا اثر بھی فضائل ہو گیا، لیکن ان پر کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں محنت کی، تو 150-200 بندہ جو ہے وہ اپنا تبدیل ہوا، ایسے سمجھیں۔ پوری عمر اب مبارک آپ کی پہلی بھی 40 سال آپ کی معصوم اور اخلاق اور ہر طرح کے کامل گزری، تو پورے 63 سال میں محنت کے بعد 1 لاکھ کم و بیش 20,000 بندہ تھا۔ تو یہ اتنے بندوں نے تو نہیں بھائی ہوئے وہاں فائدہ بندہ بھی کئی بندہ، اس وقت بہت بندوں نے فائدہ اٹھا لیا تھا، اور اب کے جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے۔ تو 150-200 بندہ کوئی بڑا بندہ نہیں ہے، مطلب 13 سال میں، اور پھر ایسی ہستی ہو، ایسی چیز ہو۔ ہاں یہ ملتا ہے، ہاں یہ بات آپ ضرور پوچھیں کہ وہ جو 150 جس نے توجہ کی صحیح، وہ صحیح لگے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور اتباع کی، وہ جو ہے واقعتاً ان میں خوبیاں وہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ جو بندہ جو اگر حضور علیہ السلام کے جو صحیح وارث ہیں ان کے ساتھ آج بھی بندہ کو 100 لگ جائے، 150 لگ جائے، جو بھی ہے ان کو جو ہے وہ فیض اسی طرح ملے گا۔ وہ یعنی آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ یعنی اتباع کا اگر وہ کریں وہ چیز، تو جیسے میں کل بھی مثال دے رہا تھا کہ اب نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، مطلب تھوڑے بندے ہیں وہ ہود نے، قوم عاد نے وغیرہ، اللہ پاک نے جتنے نبیوں کا کہ وہ چند گنے چنے بندے اگر ان کے سالوں کا حساب لگائے تو وہ بندے آئے ہیں، لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ جو آئے وہ بدل گئے۔ آج بھی وہ جو صحیح لگ گئے ہیں
بشرطے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہو گائیڈ کرنے والا 40 دن ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق بندے کو نہیں لگنے چاہیے زیادہ، وہ یعنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے، تزکیہ کا سفر اس کا شروع ہو جائے واضح کے طور پر، یعنی منزل کی طرف رواں ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ تو پھر باقی تو پھر اس نے خود تزکیہ کا اپنے سفر مکمل کرنا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ اب مسئلہ ہے کہ آپ جو لوگ ہیں دو چیزیں ہوگی نا، بعض تو وہ ہے ہی نہیں وارث، وہ مطلب باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ صحیح وارث نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بعض جو کرنے والے ہیں، لگنے والے ہیں ساتھ، وہ سرسری سا کوئی برکت کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی چھوکری کے لیے، کوئی کچھ کوئی مطلب کہ کہیں کوئی اپنے کوئی جو ہے اپنے جیسے غیر مقصود چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں، جسے سبق دیا تھا میں نے کبھی اللہ جل مجدہ کی عبادت میں یا مقصود اس کو جاننے میں بھئی شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی اس معاملات انہوں نے دخل کیا تو وہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا، جو حدیث میں جو پہلی حدیث ہی بخاری شریف کی ہے، فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، وہی کچھ اس کو ملے گا۔ پھر آپ نے عورت کی مثال دی، فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی یا محنت کی تو وہ اس کو وہی عورت کا ہی قرب ملے گا اگر ملا بھی، اور جس نے مال کے لیے کی وہاں۔ تو اب یہ لوگ بھی جب آتے ہی اس سے مقاصد کے لیے ہیں تو وہ چاہے وہ جو بھی بندہ ہو، ان کو تو وہی کچھ ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام تو حالانکہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ میرے دور میں بھی، میرے وجود ہوتے ہوئے بھی اگر لوگ اس نیت سے آئیں گے تو ان کو وہی کچھ ملے گا کہ جو وہ جس نیت سے آئے ہیں۔ تو اب بھی معاملہ بالکل کوئی ایسا نہیں ہے، امام مہدی کے دور میں لوگ آئیں گے تو وہ کہتے ہیں 300 کے لگ بھگ لوگ ان کے پاس، مطلب وہ صحیح، باقی وہ ساری کھچڑی ہے جو پکائی ہوئی ہے جیسے ہم لوگوں نے، وہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو بالکل یہ جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوا، آج بھی ایسا ہی ہو، قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ جو بندہ صحیح معنوں میں پھر ان کے پیچھے ان کا اتباع کرے، بالکل فائدہ آج بھی پہنچ رہا ہے، پہنچتا رہے گا اپنے اپنے درجے میں۔ وہ اثر جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس لیے بعض دفعہ تو وہ جو مربی ہے اسی کو پتہ کوئی نہیں، یا اسی کو تو وہ اثر پھر کیسے ہوگا، اور بعض دفعہ جو ہے وہ جو چلنے والا ہے وہ غلط مقصد کے لیے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہوں تو وہی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ بجلی کی ہوتی ہے، ایک تو ہے بجلی کی تار، بجلی آ رہی ہے ٹرانسفارمر سے، ایک ہے جو یہ ہم نے تار لگانی ہے، مثال کے طور پر پنکھا لگانا ہے، یہ بھی کنیکشن ٹھیک ہو۔ اب وہاں بہت بڑا ایک بورڈ ہے بجلی کا لگا ہوا، ہم لیکن وہ پیچھے سے کنیکشن نہیں ہے، آگے سے نظر آ رہا ہے ٹرانسفارمر بھی ہے، سوئچ بھی ہے، اور وہ تو آپ بے شک وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے تو آپ لگاتے رہیں تو وہ کچھ پنکھا نہیں چلے گا۔ یعنی وہاں سے بجلی آنا ضروری ہے اور یہاں سے کنیکشن کا درست ہونا، دو تانے ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ معاملہ یعنی اپنا چلتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے اگر ایسے پوائنٹ لگے ہوئے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے تو وہ لگاتے بھی نہیں چلے گا، یا بجلی تو ہے اس میں خرابی ہے، مطلب پوری تار ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہے، یا وہ تاریں دو اندر کنیکشن نہیں ہے، وہ بھی لگاتے ہیں، وہ صحیح کو بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ پنکھے کی یا سمجھ لیں مشین کی مثال طالب کی ہو گئی، مرید کی ہو گئی، اور وہ ٹرانسفارمر یا بجلی کی مثال شیخ کی ہو گئی، تو وہ تو ہو تو وہ وہی فیض آتا ہے۔ مثلا جو انبیاء ایسے ہیں کہ جیسے وہ اللہ نے ان کو یعنی فیض کا مرکز منبع بنایا، تو جہاں پانی سے بجلی بن رہی ہے، وہ جو پاور سٹیشن میں وہاں سے جو اصل بجلی آ رہی ہے وہ سمجھیں وہ نبوت کی مثال ہے کہ اللہ نے اپنے قدرت سے وہ ان کو بھی فیض عطا کیا۔ لیکن اگر کنیکشن صحیح ہو تو وہ وہی بجلی سیم بالکل ادھر آ رہی ہے، وہ جو پاور سٹیشن میں ہے وہاں سے گرڈ میں ہوتی ادھر سے ہوتی وہ پھر ٹرانسفارمر میں، ٹرانسفارمر سے میٹر تک اصل بجلی وہی ہے جو پیچھے آ رہی ہے۔
تو وہ تو آج بھی فیض وہی حضور علیہ السلام کا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ مطلب یعنی اس بندے کا بھی رابطہ ہو، وہ ٹرانسفارمر بھی کنیکٹ ہوا سوئچ بھی، اور پلگ جس میں لگانا ہے، پلگ یعنی وہ کرنا ہے جس چیز کو، وہ بھی ٹھیک ہو، اگر اس میں کم از کم تاریں تو ہوں پھر وہ چلے گی انشاءاللہ۔ یہ چیز تو یہ بڑا ہی یعنی المیہ ہے کہ اللہ پاک نے تو قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے کہ ان کا تزکیہ کریں، ان کو معلومات دیں۔ پہلے تو بھئی مقصد زندگی یتلو علیہم آیاتہ، مقصد زندگی بتائیں، یعنی آیات کی تلاوت، ان کو جو دنیا کا آنے کا مقصد بتائیں۔ پھر جو ہے فرمایا کہ یعنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر یُزَکِّیہم، تین چیزیں اور کہ ان کو پھر جو ہے مقصد بتا کے اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کا علم اور یعنی حکمت یعنی عملی طور پر، اور پھر جو ہے تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن، اور کہ وہ ذات خود وہ عمل جو ہے وہ جاری ہو جانا، وہ یعنی اس علم کو استعمال کر لینا، اس حکمت کو استعمال کر لینا، اس کا نام یعنی تزکیہ ہے۔ تو اب یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی، جب کربلا کا واقعہ دیکھ لیں یا شیطان کا آسمانوں میں بغاوت کرنا دیکھ لیں، پیچھے محرک وہ ایک ہی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جو لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پیچھے وہ تزکیہ نہ ہونا۔ اگر وہ اولاد کر رہی ہے، ماں باپ ظلم کر رہے ہیں، پیچھے میاں بیوی ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ حکمران ہے، تو یہ اگر معاملہ حل ہو جائے تو خیر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ نے، انبیاء نے اس پر زور لگایا ہے، محنت کی ہے کہ اس میں جو بھی بندہ آ گیا اس میں خیر اور بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جو جہاں بھی جاتا ہے اس میں خیر ہی پھیلتی ہے۔ اور دوسرے کا جو ہے وہ سمجھے جس طرح یہ چڑیلیں ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، یعنی شیطان، وہ یہ حالت ہو جاتی ہے تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کو وہ باسی وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ آپ سارا سمجھاتے ہیں، سامنے پتہ ہے یہ حق ہے یہ غلط ہے، لیکن وہ الٹی طرف ہی جائیں گے، وہ اب وہ میٹر ہی وہ ٹیسٹ ہی بدل گیا، یہ چیزیں تو یہ بندے کی ہیں۔ اور ہوتی اس کی ابتدا ہے بغاوت، سرکشی سے، یعنی اندر سے بندہ خلاف ہوتا ہے، حق کے خلاف، حق والوں کے ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہے جی نہیں میں بھی ٹھیک ہوں، اور مطلب ہے یہ نہیں، چپ رہتا ہے۔ وہ چپ رہتے رہتے ایک دم پھر ایک دن میں آتا ہے، وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، وہ کہیں سے شروع ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر شیطان کی طرح ظاہر کبھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت